إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله عز وجل في مقام آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دینی بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہماری رشد و بھلائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، کتاب و سنت کی ہدایات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ ایک صحیح دین اور سچا منہج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق کی توفیق اور صحیح راستے پر، صحیح عقید و منہج پر زندگی بسر کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور زندگی کے آخری لمحے تک اس اصول اور اس ضابطے پر قائم رہنا، یہی سب سے عظیم ترین سعادت مندی اور فلاح یابی کا ذریعہ ہے۔ کتاب و سنت کی اصل بنیاد یہی ہے، کتاب و سنت پر عمل کا، فہم کا، سمجھ کا، اس پر ثبات قدمی اور استقامت کی اصل اور بنیاد یہی ہے۔ یہ ایک مسلمان اللہ کے دین اور کتاب و سنت کی سچی تعلیمات کو اسی پس منظر میں، اسی نقطہ نظر اور اسی سوچ کے ساتھ
اللہ کے دین کو سمجھے، اس کا علم حاصل کرے اور اس پر قائم اور دائم رہے۔ اسی لیے سلفی منہج کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس کی قدامت پسندی کیا ہے، اس کے تعلق سے شکوک اور شبہات جو دور حاضر کے اندر تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اس کے وجوہ اور اسباب کیا ہیں، یہ بالخصوص ہم مسلمانوں کو گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی اسی صاف ستھری تعبیر اور اسی سچے طریقے کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلفی منہج، اہل حدیثیت اور سلفیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہمکنار کیا ہے۔ ورنہ ہم اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی، پڑھا لکھا انسان کس قدر طرح طرح کی بدعات کا، خرافات کا، نئے تجدد پسندی اور نئے افکار و نظریات کا حامل ہے کہ جسے دیکھ کر کے ہمیں اپنی اہل حدیثیت اور سلفیت پر فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی صاف ستھری روش پر اور صاف ستھری تعلیمات پر اللہ تعالیٰ اسے چلنے کی توفیق عنایت کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی بات بیان فرمائی ہے جو منہج کے تعلق سے علماء تفسیر اور محدثین کے نزدیک ایک اصولی بات اور ایک اصولی گفتگو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، کہ جو شخص وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو شخص رسول کی مخالفت کرے، رسول کی نافرمانی کرے، بعد اس کے کہ ہدایت کا راستہ واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان مومنوں کی جماعت کا طریق اور منہج چھوڑ کر کے غیروں کے راستے اور طریقے کو اختیار کرے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیتے ہیں جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے، جس راستے کی طرف جھکاؤ پیدا کیا ہے اس نے، ہم اسی کی طرف اس کو لگا دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کے لیے وہی چیز کیا ہے، سب سے بدترین راستہ، اس میں رہنے کا، بسنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ بدترین راستہ منتخب کر دیا ہے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ کتاب و سنت کی ہدایت یہ اللہ کی عظیم ترین توفیق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے اندر کتاب و سنت کی اس نعمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اس کو سمجھے، اس کے حقائق کا علم حاصل کرے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں منہج کس کو کہتے ہیں؟ نہجہ یا نہجوں کے معنی ہوتے ہیں صحیح راستہ اختیار کرنا، سیدھا راستہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے منہج السلف، یعنی سلف صالحین کا، صحابہ کا، تابعین کا چلا ہوا وہ راستہ، وہ طریقہ جس پر انہوں نے چل کر کے اپنے عقیدے، ایمان، اعمال کو اسی طریقے، اسی راستے پر انہوں نے ڈالا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے شریعت اور نہج، منہاج یعنی منہج اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ یہ اسی سے بنا ہوا ہے منہج۔ منہج کے معنی ہوتے ہیں صاف ستھرا طریقہ اور راستہ، یعنی وہ راستہ جس پر صحابہ، تابعین، ائمہ دین اور زمانے خیر القرون کے مسلمانوں کا جو طریقہ تھا، جو راستہ تھا، اس طریقے اور اس راستے پر چلنے کو منہج کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منہج سلف یعنی سلف صالحین کا وہ راستہ عقیدہ کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، شریعت کے کسی بھی مسئلے میں ایک مسلمان اس طریقے کا پابند ہے
جس طریقے پر سلف صالحین نے چل کر کے دکھایا ہے اور جس پر وہ ثابت قدم رہے ہیں، اسی طریقے اسی راستے کو اختیار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے منہج سلف. اور اس کی اتباع اور اس کی پیروی کو قرآن و سنت کی روشنی میں واجب قرار دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان منہج نبی اور منہج صحابہ کی تابعداری کا پابند ہے. اور یہ آیت کریمہ اسی بات کی وضاحت کرتی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، رسول کی مخالفت اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منہج سلف کا بھی، منہج صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے. سبیل المومنین اس زمانے میں اہل ایمان صحابہ کا گروہ تھا، اور صحابہ کے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے سبیل المومنین کے ذریعہ سے اللہ کے نبی کی مخالفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا ہے. یعنی جو شخص نبی کی تابعداری اور نبی کی اتباع کرے اور صحابہ کرام کے منہج پر چلے تو اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور صحابہ کے منہج کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی سخت وعید کو سنایا ہے. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات ذکر کی ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صرف اتنا کہہ دیتا کہ جو آدمی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے تو ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، اتنی سی بات کافی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں سبیل المومنین کہہ کر کے صحابہ کرام کے منہج کو اللہ کے نبی کی اتباع کا لازمی حصہ قرار دے دیا. اس لیے تاکہ کوئی آدمی اب یہ نہ کہے کہ میں قرآن مجید کی اس آیت کو میں ایسا سمجھتا ہوں، قرآن مجید سے میں یہ مسئلہ استدلال کرتا ہوں، یا میں فلاں حدیث سے یہ چیز اخذ کرتا ہوں، اس لیے کہ اب ہمارے اخذ کی، ہمارے فہم کی، ہمارے سوچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہمیں کسی آیت کی تعبیر کو سمجھنا ہے، کسی آیت سے کوئی مسئلہ استدلال کرنا ہے، کسی حدیث کو کہیں مستدل بنانی ہے، تو اس کے لیے ایک بین اصول اور قاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیا ہے کہ کتاب و سنت کو ویسے ہی سمجھا جائے گا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو سمجھا ہے. جیسے صحابہ اور سلف کا طریقہ رہا ہے کہ اس آیت کا نزول کہاں ہوا، اس کی مراد کیا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان کیا ہے، وہی چیز اس آیت کریمہ اور اس حدیث کی روشنی میں عرض کیا جائے گا اور اس کو سمجھا جائے گا. تو یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اصول اور قاعدہ بتا دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ، ان کا فہم، ان کا منہج، ان کا اصول، یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ضم ہے، ملی ہوئی ہے. اس کی بنیاد پر ہمیں اس بات کو صراحت اور وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل کتاب و سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اسی لیے بیان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں. یہ دونوں چیزیں اصل بنیاد ہے اس امت کی. یہ امت اپنے معاملات میں، اپنے عقائد میں، اپنے افکار و نظریات میں انہی دو بنیادوں کا پابند ہے. لیکن ان دو بنیادوں کی طرف صرف نسبت کافی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے فہم کے لیے، ان دونوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کو ساتھ میں ملا کر کے دیکھنا اور اس کو مقدم رکھنا، یہ اصل بنیاد ہے سلفی منہج کی. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کے جتنے فتنے ہیں، ان ساری فتنوں کی جڑیں کٹ جاتی ہیں یہاں سے. کوئی انجینئر کھڑا ہو جائے، کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو جائے، کوئی جو ہے ایڈوکیٹ کھڑا ہو جائے اور کسی بھی آیت اور کسی بھی حدیث کی کوئی بھی تعبیر بیان کرنے لگے تو یہ آیت کریمہ اس کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے کہ یہ تعبیر اور یہ فہم یہاں معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ وہی معتبر ہے جو اس آیت کریمہ کا فہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کیا ہے اور جو تعبیر، جو تشریح انہوں نے بیان کیا ہے، اسی کی روشنی میں وہ چیز سمجھا جائے گا. یہ میرے بھائیوں، یہ اصل الاصول ہے.
اسی بنیاد اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سلف کے منہج کی اتباع قرآن و سنت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ مسلمان ہر جگہ ہر چیز میں اس کا پابند ہے. جیسے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو آپ پیروی کیجئے اس کے منہج کی، اس کے طریقے کی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں. آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، سلف امت، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، انابت اللہ کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، ان کے راستے کی اتباع اور پیروی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. یعنی ان کا طریق اور ان کا منہج یہ حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوری آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا کہ سابقون اولون، یعنی صحابہ میں سے، انصار اور مہاجرین میں سے جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے میں سبقت کرنے والے، اور جو لوگ ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے، ان کے منہج سے، ان کے طریقے سے رضامندی کا اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو آپ دیکھیں اس سے محدثین نے، شارعین اور مفسرین نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ گویا صحابہ کرام کا فہم، صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی پر اللہ تعالیٰ نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دیا ہے. گویا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام کا منہج، یہ اس کی تابعداری، اس کی اتباع اور اس کی پیروی یہ کامیابی کی دلیل ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا قد ترکتکم علی الملۃ البیضاء، میں نے تمہیں ایک صاف ستھری ملت اور واضح راستے پر ہم نے تمہیں چھوڑا ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس سے وہی شخص ہلاک ہوگا جو اس شاہراہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ اختیار کرے. جو آدمی اس طریقے پر گامزن رہے گا وہ کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میری سنت کو لازم پکڑنا. آپ دیکھیں ایک سنن ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں علیکم ما عرفتم بسنتی، میری سنت کا جو صحیح علم تمہارے پاس ہے، علم یعنی سنت کا تمسک عموم نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کہہ دے یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو یہ جو ہے اس کو عرض کر لیا جائے. یہاں اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی ما عرفتم بسنتی، میری سنت کی تحقیق اور جستجو اور معرفت، صحیح اور سقیم کا علم حاصل کر کے جو ہے سنت رسول کو عرض کیا جائے. یعنی سنت کا دائرہ عموم نہیں ہے، سنت کے دائرے میں خصوص ہے کہ جب کوئی بھی حدیث، کوئی بھی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک آئے گی تو اس کی معرفت ضروری ہوگی، اس کا علم ضروری ہوگا کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو تحقیق کیا جائے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ کمزور ہے یا جو ہے صحیح معیار پر کھری اترتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ اشارہ دے دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اب دیکھیں خلفاء راشدین کا طریقہ، ان کا منہج یہ گویا اصل ہے، یہ بنیاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کی اتباع، اس کی پیروی کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے، امام اہل سنہ کہتے تھے کہ جو ہے الاصول عندنا التمسک بالکتاب والسنہ، یعنی ہمارے نزدیک اصل یہی ہے، ہمارے نزدیک اصل یہی ہے کہ کتاب و سنت کی تابعداری میں صحابہ کرام کے فہم کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے سمجھا جائے. وہ کہتے تھے یہی اصل ہے ہمارے دین کے اندر. اور اسی طور پر آپ دیکھیں حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دیکھو اصبر علی نفسک علی السنہ، اپنی ذات کو سنت پر قانع بناؤ، اپنی ذات کو سنت کے اوپر صبر کرنے والا بناؤ. یعنی اس طریقے سے کہ جہاں سلف صالحین رک گئے تو وہاں رک جاؤ، جہاں انہوں نے چلے تو اس پر چلو،
جہاں انہوں نے سکوت اختیار کیا تو سکوت اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، اور جہاں انہوں نے کوئی رائے، کوئی فہم، کوئی فتویٰ، کوئی موقف اختیار کیا تو اس موقف کو تم بھی پکڑ لو، لازم پکڑ لو اس کو۔ یہ اصل میں سلف کے منہج کا ضابطہ اور اصول ہے میرے بھائیو۔ یہ نہیں ہے کہ آج ایک آدمی اگر عالمی شہرت یافتہ ہو تو اس کے معاملے میں خود علماء جو ہے اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رد کریں، اس کے مسئلے میں لے کر کے ایک دوسرے پر علماء لڑیں۔ یہ بتائیے، یہ فتنے کا دور ہے، اور خود کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس فتنے کے اندر شکار ہوتے ہیں لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہو پاتا کہ میں بھی اس فتنے میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اگر آج ایک آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہو اور کہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، محبت کا تقاضا یہی ہے اور یہی اصل ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، ہم کو اہل حدیث کہنے کی، سلفی کہنے کی، اثری کہنے کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل اصول اور ضابطہ کتاب و سنت کی روشنی میں نام رکھنے کا کیا ہے۔ کسی جماعت کا، کسی فرد کا جو نام رکھا جاتا ہے اس کا مقصد تعارف اور پہچان ہوتی ہے، اس کے ذریعہ سے اس کی پہچان مطلوب ہوتی ہے، اور اس پہچان کی بنیاد پر سلف کے زمانے میں جب دیکھیں گے تو جب قرآن و سنت، قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو سارے کے سارے صحابہ ایک ہی منہج پر تھے، ایک ہی ضابطے پر تھے، ایک ہی عقیدے پر تھے، ایک ہی فکر پر تھے۔ ان کا ماوا اور مصدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کسی بھی بات میں کہیں کوئی مسئلہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیتے، وہاں سے جو حکم آ جاتا اس کو قبول کر لیتے، ان کے نزدیک وہی اصل تھی۔ تو اس کی بنیاد پر وہاں کے لیے سب کے سب مسلمان تھے۔ لیکن وہی صحابہ اور تابعین نے جب دیکھا کہ اب حالات بدل رہے ہیں، لوگوں میں نئے فتنے، نئی سوچ، نئی تعبیرات، قدریہ، مرجیہ، خارجیہ، خوارج اور رافضہ، یہ الگ الگ گروہ اور الگ الگ عقائد کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں صحابہ کرام نے حق کے امتیاز کے لیے اہل السنہ والجماعہ کا نام منتخب کیا، جبکہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے، سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے۔ لیکن اس وقت میں آپ دیکھیں، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے کیا ہے روشن ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہے تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعہ، جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، وہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ابن کثیر اٹھا کر کے اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اہل سنہ والجماعت سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ جو نام رکھنے کی امتیاز پیدا ہوئی اس کے وجوہ اور اسباب تھے۔ اسی لیے بات کے ادوار میں آپ دیکھیں، جب ائمہ کرام کی ذات کو، ان کے اقوال اور آراء کو لے کر کے اختلاف کھڑے ہوئے کہ اب مسلمانوں میں جو ہے تقلیدی سلسلہ شروع ہوا کہ ایک حنفی بنا، شافعی، مالکی، حنبلی، اور اس کو اتنی شد و مد کے ساتھ دیکھا جانے لگا کہ کتاب و سنت کے نصوص، کتاب و سنت کے دلائل کی کوئی حیثیت نہ رہ گئی، بلکہ ائمہ کے اقوال، ان کے فتاوی اور ان کے آراء کو اصل دین قرار دیا جانے لگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت میں اہل الرائے ان کو کہا گیا، ان کو اہل الرائے کہا گیا، اور اہل الرائے کے بالمقابل جو لوگ آئے وہ اہل السنہ، اہل الحدیث ان کو کہا گیا۔ تو اس کی بنیاد پر یہ چیزیں فرق اور امتیاز کے لیے اسی زمانے سے موجود ہیں، اور اسی بنیاد پر اہل حدیثیت اور سلفیت کا جو نام منتخب کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا تاکہ اس زمانے میں کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس سے پلٹ کر پوچھا جائے کہ تم کون سے مسلمان ہو، تو وہ کہے گا، کیا جواب دے گا اس کا کہ میں کون سا مسلمان ہوں۔ اس کی بنیاد پر حق و باطل کے امتیاز کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، اس کی معرفت کے لیے اہل حدیثیت اور سلفیت کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ اب آج ایک ڈاکٹر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کی اور اس پر مزید آگے بڑھ کر کے اہل حدیثوں کو جو ہے
رافضیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ اس کو ایک فرقہ قرار دے کر کے اس کے عقیدے اور اس کے منہج کے اوپر رد کرے، تو آپ بتائیے اس شخص کو اہل حدیثیت کے دائرے میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے یا کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، سہولت کاروں کو بالخصوص یہ چیزیں آج کے حالات کے اندر ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ اتنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، اس کی روشنی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو سلف صالحین نے اختیار کیا ہے اور اس اختیار کو اصل میں منہج کا حصہ قرار دیا گیا ہے، منہج سے جوڑ کر کے اس کو دیکھا گیا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں کہ اہل حدیثوں نے مولانا امرتسری رحمہ اللہ، ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم سب مسلمان ہیں، اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم کو اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو، معاشرتی اور سماجی طور پر ہم سب مسلمان ہیں، معاشرتی اور سماجی طور پر ہم سب مسلمان ہیں، کفر کے بالمقابل جب ہمیں لایا جائے گا تو ہم سب مسلمان ہوں گے، لیکن جب ہمیں باہم امتیاز کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کر کے کتاب و سنت کی صحیح پاسبانی اور صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر قائم رہنے کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کر دوسروں سے امتیاز کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمارا امتیاز ہو سکے کہ ہم کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں رہی ہیں جو سلف صالحین نے ہر دور کے اندر اختیار کیا ہے۔ اسی طور پر میرے بھائیو، ہم اور آپ دیکھیں کہ کتاب و سنت کا دفاع اور کتاب و سنت کے خلاف جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس کا دفاع کرنا، اس کا رد کرنا، اس موقف کی تردید کرنا، یہ سلف کا منہج اور اصول ہے، یہ سلف کا منہج اور اصول ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، جو ہے حق پر قائم رہنے والی ایک جماعت ہمیشہ جو ہے قائم رہے گی، حق والی ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، اور کوئی بھی شخص اس کی مخالفت کر کے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی یوم قیامت آ جائے۔ یعنی اللہ کا یہ نظام ہے دنیا کے اندر، اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر حجت اسی طریقے سے قائم کرے گا کہ حق کو کبھی مٹنے دنیا سے نہیں دے گا۔ حق اگر مٹ جائے گا دنیا سے تو دوسروں کے لیے جو ہے حجت قائم کرنے کی کوئی دلیل نہیں رہ جائے گی۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس چیز کو رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کی تشریح میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس حدیث کا صحیح مصداق حدیث اہل حدیثوں کا گروہ نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی اور بھی اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو ہے علامہ، آپ دیکھیں کہ جو ہے قاضی عیاض نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ذکر کیا، کہا کہ دیکھو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے مراد صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ہر دور میں قائم رکھے گا، چاہے سماج میں کسی بھی طبقہ، کسی بھی جگہ کا، کسی بھی جو ہے پیشے سے جڑا ہوا آدمی ہو، کہیں بھی کسی بھی حیثیت سے ہو، اگر وہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر قائم ہے تو اس حدیث کا مصداق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے گا، اس کو جاری رکھے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت امام بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ میں جو ہے اس بات کو، میرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ میں کسی راوی حدیث کے بارے میں کہوں کہ یہ کذاب ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منکر ہے، اس پر یہ حکم لگاؤں، یہ میرے دل میں کھٹکتی ہے، میں اس چیز کو پسند نہیں کر پاتا ہوں۔ امام بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، اذا سکت انت وانا، اگر تو بھی خاموش ہو جائے حق کہنے سے اور میں بھی خاموش رہ جاؤں حق کہنے سے، تو یہ عام عوامت الناس کا جو طبقہ ہے یہ کیسے جانے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ کیسے اس کے یہاں معرفت پیدا ہوگی اور وہ جان سکے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ سلف کا معیار رہا ہے، یہ اصول اور ضابطہ رہا ہے کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے ہمیشہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہا ہے۔ اسی بنیاد پر آج آپ دیکھیں، آج اتنی دریدہ دہنی کے ساتھ
ایک آدمی منہجی ہونے کا تانا دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کہیں کسی غلط فکر پر، غلط سوچ پر، غلط منہج پر رد کرتا ہے، تحریریں لکھتا ہے، تقریریں کرتا ہے، تو اس کو منہجی کہہ کر کے جو ہے اس کو تانا دیا جا رہا ہے. یہ ایسا دور ہے. یعنی اس کو منہجی بطور تان کے کہا جاتا ہے کہ گویا یہ آدمی منہج کے اندر بڑا متشدد ہے. منہج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تساہل برتا جائے اس کے اندر تو بدعتیں قبضہ جما لیتی ہیں. اگر منہج کے معاملے میں غفلت سے کام لیا جائے تو آنے والی نسلیں یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. اس کی بنیاد پر سلف نے ہر دور کے اندر منہج کے بالمقابل غلط افکار و نظریات کی تردید پوری صراحت کے ساتھ، پوری زور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کیا ہے، تاکہ وہ چیزیں سماج کے اندر اثر انداز نہ ہونے پائے، اس کا اثر جڑ نہ پکڑنے پائے. اور اس کی بنیاد پر انہوں نے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کا رد کیا ہے. آپ دیکھیں گے سلف صالحین کے یہاں جب بھی کوئی ایسا موقف، ایسا مسئلہ، ایسی فکر آتی تھی تو وہ صراحت کے ساتھ اس کا رد کرتے. قدریہ کا مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا جاؤ ان سے کہہ دینا انی بری من وانا، جو ہے وہ ہم سے بری ہیں اور میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سلف کی فکر ہوا کرتی تھی کہ وہ غلط افکار اور غلط نظریات پر جو ہے تردید کیا کرتے تھے. اور رد کرنا یہ ضروری بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہا جائے تو سماج کے اندر حق اور باطل کا امتیاز مٹ جائے گا، وہ حدیں مٹ جائیں گی. اس کی بنیاد پر قرآن مجید کا آپ ضابطہ دیکھیں، آج کیسی کیسی نئی شکلیں پیدا ہوتی ہیں. اگر کسی بدعتی کو بدعتی کہا جا رہا ہے تو اس کی خوبیوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. نیا شوشا اگر کسی غلط کار کو، کسی ایسے شخص کو جو منحرف ہے، کسی ایسے شخص کو جو فاسد نظریات کا حامل ہے، تو اگر آپ اس پر رد کرتے ہیں تو اس کی جو خوبیاں ہیں اس خوبیوں کو بھی بیان کیا جائے. جبکہ آپ دیکھیں سلف کا یہ منہج نہیں ہے. سلف کا منہج یہ ہے کہ اس کے غلط افکار سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، اس کی خوبیاں، اس کی محاسن نہیں بیان کیے جائیں گے تاکہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں. یہ منہج سلف کا نہیں ہے. سلف کا یہ بھی منہج نہیں ہے کہ خیر میں ہم سب باہم معاون ہوں گے اور جو چیزیں کمی اور کوتاہی کے قبیل سے ہے اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے گی. یہ بھی منہج سلف کا نہیں ہے. یہ سلف کے منہج کے عین خلاف ہے کہ خیر میں ہم وہاں متعامل ہوں گے ایک دوسرے کے، اور شر کے اندر اگر کسی کی طرف سے کوئی شر آ رہی ہے یا کسی کی طرف سے کوئی بدعقیدگی، کمزوری آ رہی ہے تو اس پر خاموشی اختیار کر لیا جائے گا. یہ منہج سلف کا نہیں ہے. سلف کا اصول یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو باہم جہاں تک گنجائش ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، لیکن جب شریعت کے کسی حکم کے خلاف کوئی بات آئے گی تو اعلانیہ اس کا رد کیا جائے گا، اس کی تردید کی جائے گی، اس لیے تاکہ دوسرے لوگ اسے دھوکہ نہ کھانے پائے. تو میرے بھائیوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا. آپ دیکھیں کتاب و سنت کا ایک واضح عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جو ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یہ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے جو ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے عظیم انعام انہیں عطا کرے گا، نعمتیں دے گا، اخیر کے اندر وہ سب سے عظیم نعمت دیدار باری تعالیٰ کی ہوگی. دنیا کے اندر ایک آدمی اللہ رب العالمین کو نہیں دے سکتا، نہ کسی نبی نے، نہ کسی ولی نے، نہ کسی شخص نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ بات. لیکن آپ دیکھیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے قیامت کے دن جو بالکل تر و تازہ ہوں گے، وہ جو ہے الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کے طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ قرآن مجید نے ذکر کیا. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو عمومی طور پر اس کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. قرآن مجید نے جو اس آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے خیر کیا ہے، احسان کیا ہے، نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دے گا اور مزید ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم نعمت سے نوازے گا. یہ عظیم نعمت کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا.
وہ عظیم نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو نادا منادم، ایک ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اور کہے گا کہ اے اہل جنت، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ایک اور وعدہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا ایک اور وعدہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑی نوازشوں سے نوازا ہے، ہمیں اللہ نے جہنم سے بچا لیا، جنت میں دے دیا، یہ نعمتیں اللہ نے دے دی، اب کیا چیزیں رہ گئی ہیں؟ تو اللہ تبارک فکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ حجاب کو اٹھا دے گا، پردے کو اٹھا دے گا اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ظاہر ہو جائے گا، اور لوگ جیسے چاند کو دیکھتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت انہیں میسر ہوگی قیامت کے دن۔ اب آپ دیکھیں یہ واضح عقیدے کا مسئلہ ہے، معتزلہ نے اس عقیدے پر نکیر کیا، کہا اصل میں یہاں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ سے مراد الی نعیم ربہا ناظرہ ہے، یہاں اللہ کا چہرہ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتیں مراد ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، محدثین نے، اس دور کے علماء نے عقیدے کے مسئلے میں اس کو خاص ترجیحی حیثیت سے ذکر کیا اور اس کا رد کیا، اور صراحتاً کے ساتھ معتزلہ کی اس کمزوری، اس گمراہی کو بیان کیا، اس کو واضح کیا کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور معتزلہ نے یہ عقیدہ کیوں اختیار کیا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس کے نعمت کو کہاں سے داخل کیا، تو کہتے یہ مجازی ہے، کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ مجازی ہے، یعنی یہ چھپی ہوئی چیز ہے یہاں قرآن کی اس آیت میں، اور یہ مجاز ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم نے اس قرینے کے لحاظ سے اس کو لے لیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفسیر کے بعد میں جب قواعد ذکر کیے تو کہا قرآن کی کسی آیت میں مجاز کہہ کر کے کوئی تفسیر کرنا باطل ہے، مجاز کہہ کر کے کہ یہ چھپی ہوئی ہے اس آیت کے اندر یہ چیز کہہ کر کے اس کی تشریح کرنا، یہ باطل پرستوں کا طریقہ ہے، یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے کہ وہاں۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں گے اہل بدعت نے ہمیشہ قرآن مجید کی کوئی صحیح آیت کا معنی لیتے ہیں اور جب اپنے مقصد کا معنی نہیں نکلتا تو کہتے ہیں یہ مجازی ہے۔ یہاں ہم نے کیا کیا ہے؟ یہاں یہ بات چھپی ہوئی ہے اور اس آیت کے تحت یہ چیز آ رہی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ باطل پرستوں کا سیوا اور طریقہ ہے، یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں آج اتنا بڑا داعی کبیر جو عالمی شہرت یافتہ ہے، وہ بھلے اسٹیج اور مجمع سے کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو رویت باری تعالیٰ حاصل ہوگی لوگوں کو، وہ اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کو، اعلیٰ درجات میں جو لوگ ہوں گے ان کو حاصل ہوگی، اور جو نچلے طبقات میں مسلمان جنتی ہوں گے ان کو اللہ کی رویت حاصل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، اب اس پر رد نہ کیا جائے، اس پر اس لیے خاموشی اختیار کیا جائے کہ ایک آدمی غیر مسلموں میں کام کرتا ہے، شہرت یافتہ ہے، اس کے ہاتھ پر جو ہے دوسرے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور عالمی شہرت کا حق رکھتا ہے۔ یہ عقیدے کا اتنا بدیہی مسئلہ، بنیادی مسئلہ، اور اس کی بنیاد پر اگر اس پر رد کیا جائے تو سہولت کار اس کے خلاف جو ہے محاذ کھولے ہوئے۔ یہ طریقہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل بالادستی کتاب و سنت کی ہے، اصل حمایت کتاب و سنت کی ہے، اصل دفاع اللہ اور اس کے رسول کے دین کا ہے۔ کسی شخصیت کی محبت اور کسی شخصیت کا دفاع یہ کسی قیمت پر گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر جہاں کہیں کوئی کوتاہی نظر آئے گی تو اس کی وضاحت اور اس کی صراحت یہ ضروری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک عام نوجوان اتنے بڑے اسٹیج پر سوال کر لیتا ہے کہ اسلام میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، طہارت کو جو ہے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں قرآن دکھا کر کے کہ دیکھو قرآن میں کہیں یہ بات نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے لیکن بخاری کے اندر تو ہے، تو کہتے ہیں نہیں بخاری کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے۔ پھر وہ نوجوان کہتا ہے کتب ستہ کے اندر کہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں کہیں بھی کتب ستہ کے اندر یہ بات نہیں ہے، یہ صرف کہاوت ہے۔ آپ دیکھیں عام مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا نصف حصہ ہے، طہارت ایمان کا نصف حصہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ اب ایک آدمی اگر بھرے اسٹیج سے کہے کہ یہ کہاوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو، تو کیا اس پر خاموشی اختیار کر لیا جائے؟ یہ ایک مسائل ہے، یہ دور جدید کا فتنہ ہے،
یہ فتنے ہیں جس پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی ہیں. اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو کبھی عقیدت مندی میں کوئی فیصلہ اور کوئی نظریہ قائم نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو کسی بھی شخصیت سے محبت ہو سکتی ہے، احترام ہو سکتا ہے، اس کے خدمات کا اعتراف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوتاہیوں اور کمیوں پر کبھی آنکھ بند نہیں کیا جا سکتا. یہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس اسٹیج پر اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں لیکن سب کے سب خاموش، سب کے سب خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑی شخصیت ہے، اعلیٰ شخصیت ہے، ان کے خلاف زبان کون کھولے؟ یہ نقطہ نظر شریعت کا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ہمیں ایک نہیں ایسی دسیوں مثالیں ملتی ہیں اسلاف کی زندگیوں میں، سلف کی زندگیوں میں، اور موجودہ حالات میں جو اس قسم کے فتنے بڑی تیزی کے ساتھ بالخصوص اہل حدیث نوجوانوں میں اتنی تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہیں. اہل حدیث علماء کتنے ایسے ہیں جو مدنی علماء، سلفی علماء، آپ بتائیے، آنکھ بند کر کے دفاع کی طرف جا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے امیر محترم ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ یہ اس دور کے عام علماء کے لیے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سارے علماء تک اس کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں کہ مطلب کہاں دفاع کرنا ہے اور کہاں رد کرنا ہے یہ بھی امتیاز کرنے کا سلوک نہیں معلوم ہے. یہ بھی منہج نہیں معلوم ہے کہ منہج کا دائرہ کتنا وسیع ہے، منہج کی حد بندیاں کیا ہے، منہج کے اصول و ضابطے کیا ہیں، کہاں کی شخصیت سے محبت کا کیا دائرہ ہے، اس پر رد کا تقاضا کیا ہے. یہ سارے اصولی اور منہجی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو گہرائی سے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ کے دین کی صحیح معنوں میں تابعداری کرنے کی اللہ میں توفیق عنایت فرمائے. حق کے لیے زندہ رہنے، حق کا دفاع کرنے اور حق پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. باطل کے خلاف کبھی کسی قسم کا سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں صحیح ٹھوس بنیادوں پر وہ منہج اور اصول اختیار کرنے کی اللہ میں توفیق عنایت فرمائے جو سلف کا تھا، صالحین کا تھا. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.